أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، تفرد بالأولية والقدم وقسم كل شيء أداه بالفناء والعدم. والحمد لله كلما وقف ليل وغسق، والحمد لله كلما لاح نجم وخفق، والحمد لله كلما غير مفقود الإنعام ولا رافع الإفضال. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيد العرب والعجم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو قوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا وماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. صلوات خداوند متعال اپنی لارہ کو بے کتاب میں سورہ حج کی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی مشیت کے تابع ہو کر اپنے گھر سے کوچ کر نکلتے ہیں، اس حالت میں کہ وہ ہجرت کر کے کہیں جا رہے ہیں، اس دوران ہجرت اگر وہ قتل ہو جائیں یا مر جائیں تو اللہ انہیں رزق حسن دے گا، اللہ انہیں رزق حسن دے گا۔ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولیں گے، گرمی بہت زیادہ ہے لیکن ساتھ دیں گے تو بیان ہو سکے۔ دوران ہجرت، دوران سفر مار دیے جائیں یا موت ان کو آ لے، اللہ انہیں رزق حسن دے گا۔ زمین میں کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جو سانس لیتا ہو اور اس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ وما من دابۃ علی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لیا ہو، اور وہ ایسا رازق ہے، مومنین کرام، اللہ ایسا رازق ہے جو اپنے بارے میں خود فرماتا ہے هو الرزاق ذو القوة المتین، ایسا رازق ہے جب سے دنیا خالق ہوئی ہے اس وقت سے لے کے قیامت تک، قیامت کے بعد ہمیشہ تک رزق اپنی مخلوق کو دیتا رہے گا، رزق دینے سے کبھی تھکے گا نہیں۔ جو اپنی مخلوق کو رزق دینے سے نہ تھکے اسے اللہ کہتے ہیں۔ اللہ ہر کسی کو رزق دیتا ہے، ہر چیز کا رزق اس کے اپنے اعتبار سے ہوتا ہے۔ پرندے کا رزق اس کے اپنے اعتبار سے ہے، حیوانات کا رزق ان کے اپنے اعتبار سے ہے، انسان کا رزق اس کے اپنے اعتبار سے ہے۔
ہر کسی کو رزق دیتا ہے، اور پھر رزق بھی اس عالم میں دیتا ہے کہ اللہ رحمان ہے۔ مومن کو بھی رزق دیتا ہے، کافر کو بھی رزق دیتا ہے، ابراہیم کو بھی رزق دیتا ہے، نمرود کو بھی رزق دیتا ہے، موسیٰ کو بھی رزق دیتا ہے، فرعون کو بھی رزق دیتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، رزق سب کو دیتا ہے۔ ابو سفیان کو بھی رزق دیتا ہے، ابو طالب کو بھی رزق دیتا ہے، دونوں کے رزق کے استعمال میں فرق ہے۔ ابو طالب اس رزق کا استعمال اتنے خلوص سے کرتے ہیں کہ رزق کھانے والے ایک رسول بنتا ہے، دوسرا امام بنتا ہے۔ ابو سفیان جن کو رزق کھلاتا ہے، ایک باغی بنتا ہے، دوسرا فاسق بنتا ہے۔ رزق اللہ سب کو دیتا ہے، بس صرف فرق یہ ہوتا ہے مخلوق میں کہ جس مخلوق کو رزق دے رہا ہے وہ مخلوق اس رزق کا استعمال کیسے کرتی ہے۔ سب کو رزق دیتا ہے۔ اللہ نے انسان کا یہ وجود 3 فٹ کا ہے، 2 فٹ کا ہے، 4 فٹ کا ہے، 5 کا ہے، 6 کا ہے، جتنا بھی ہے، جتنا بلند قامت انسان ہو، جتنا چھوٹے قد کا انسان ہو، چاہے ناقص ہو چاہے کامل ہو، اس کے ہر حصے کا رزق خدا نے الگ شمار کیا ہے۔ آنکھیں دی ہیں، آنکھوں کا رزق الگ ہے، ہاتھ دیے ہیں، ہاتھوں کا رزق الگ ہے، پاؤں دیے ہیں، پاؤں کا رزق الگ ہے، زبان دی ہے، زبان کا رزق الگ ہے، کان دیے ہیں، کان کا رزق الگ ہے، عقل دی ہے تو عقل کا رزق الگ ہے۔ سنو کہ ان اعضاء کا خدا نے رزق کیا دیا ہے؟ زبان دی ہے تاکہ ذکر علی کرو، یہ زبان کا رزق ہے۔ کان دیے ہیں ذکر علی سنو، یہ کان کا رزق ہے۔ ہاتھ دیے ہیں ذریعے امیر کائنات کو مس کرو، یہ ہاتھ کا رزق ہے۔ عقل دیا ہے علی کی فضیلت کے بارے میں سوچو تو یہ عقل کا رزق ہے۔ خدا نے ان اعضاء کا رزق معین کیا ہے، انسان کے پورے وجود کا رزق خدا نے معین کیا ہے۔ اب انسان کی مرضی ہے کہ معین کیے رزق کو چھوڑ کے کسی اور رزق کی طرف ڈھونڈتے نکل جائے، بھاگتا پھرے۔ کیا فرمایا خدا نے کہ ہم ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں پھر قتل کر دیے جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، ہم ان کو رزق حسن دیں گے۔ 2 نقطے ہیں، دونوں کی طرف خدا نے اسی آیت میں اشارہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں، دوران ہجرت قتل ہو جاتے ہیں، تو اللہ ان کو رزق حسن دے گا۔ اب چونکہ انسان جو ہجرت کر رہا ہے وہ خدا کے لیے ہجرت کر رہا ہے، ہجرت کا حقیقی معنی ہی یہ ہے کہ وہ نیت شرعی کر کے نکلے۔ ہجرت، مہاجر کسے کہیں گے آپ؟ ہم سب پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، ہم مہاجر نہیں ہیں، ہم مہاجر نہیں ہیں۔ یہاں سے کسی دوسرے شہر میں جائیں آپ کو مہاجر نہیں کہا جائے گا، مسافر کہا جائے گا۔ آپ مسافر ہیں، ہم مسافر ہیں، مہاجر نہیں ہیں۔ ہاں اگر ہماری نیت شرعی ہو کہ ہاں ہم پاکستان سے عراق جا رہے ہیں تاکہ امیر کائنات کی زیارت کریں، مظلوم کربلا کی زیارت کریں، اس حالت میں اگر آپ قتل کر دیے جاتے ہیں تو اللہ آپ کو رزق حسن دے گا۔ قتل کر دیے جاتے ہیں مطلب ہے کہ دشمن کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں، اللہ تمہیں رزق دے گا۔ پروردگار جو دشمنوں کے ہاتھوں مارا جائے اس کو تو رزق دے گا، جو فقط اپنی موت خود مار جائے اس کو رزق حسن کیوں دے گا؟ قتل ہونے والے کا تو پتہ چلتا ہے کہ کسی کی محبت میں قتل ہو گیا، اس کو دشمن علی نے قتل کر دیا، رزق حسن دیا۔ جس کی موت خود آ گئی اسے رزق حسن کیوں دیا؟ آواز آئی کہ میرے رسول سے سنا نہیں تھا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو محمد اور آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ بھی شہید ہوتا ہے، اس کا رزق بھی میرے ذمہ ہے۔
علی والوں کو عطا کرے گا. اس دنیا میں بھی عطا کر رہا ہے, اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ رزق حسن عطا کرتا رہے گا. اب جب اللہ کسی کو رزق حسن عطا کرے گا, اس کی مثال خداوند متعال نے قرآن میں دی ہے کہ ضرب اللہ عبدا مملوکا, کہ رزق جب میں انسانوں کو دیتا ہوں تو وہ کرتے کیا ہیں؟ ایک ہے غلام, ایک ہے آزاد. ایک ہے غلام, ایک ہے آزاد. اس غلام اور آزاد سے وہ مراد نہیں کہ کوئی شخص کسی کا غلام ہے, نہ. قرآن میں خدا غلام کسے کہتا ہے اور قرآن میں خدا آزاد کسے کہتا ہے. یہ مثال دیتا ہے خداوند متعال کہ دو مثالیں ہیں تمہارے سامنے. ایک وہ شخص ہے جس کو ہم نے رزق حسن دیا, دنیا میں اس کو مالدار بنایا, دولت دی. اس شخص نے دولت ہمارے سے لے کے ہماری عطا کو اپنے پاس رکھ لیا, آگے خرچ نہیں کیا. ایک یہ شخص ہے. دوسرا شخص کون سا ہے؟ جسے ہم نے رزق دیا, جتنا ہم نے رزق دیا اس نے اپنے حصے کا اپنے پاس رکھا, باقیوں کو تقسیم کر دیا. یہ جو رزق اپنے پاس رکھتا ہے اسے غلام کہتے ہیں, جو لیا ہوا رزق لوگوں میں تقسیم کرتے اسے آزاد کہتے ہیں, اسے آزاد کہتے ہیں. اب چونکہ آزاد کیوں کہتے ہیں اسے, یہ مر جائے گا پھر کیسے آزاد؟ تو خدا فرماتا ہے جو شہید ہوتے ہیں دنیا کی تکالیف سے بری ہو کے آخرت کی طرف چلے جاتے ہیں, وہ تو آزاد ہوتے ہیں. جو یہاں پہ رزق تقسیم کرے گا وہ وہاں پہ بھی رزق تقسیم کرے گا. جو وہاں پہ رزق تقسیم کرے گا اس کی عطا اپنی ہوگی, وہ خلوص دیکھے گا. جو زندہ تھا مرنے کے بعد بھی رزق تقسیم کرتا ہے. پروردگار ذکر کے مثال ہے کہ جو زندہ تھا رزق تقسیم کرتا رہا, اب مر گیا ہے پھر بھی رزق تقسیم کر رہا ہے. اس کی کوئی مثال ہے؟ اسی لیے خدا نے قرآن میں فرمایا تھا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر اس قرآن میں موجود نہ ہو. کہیں اور کیوں ڈھونڈتے ہو؟ خود قرآن سے پوچھو کون ہے وہ ہستیاں جب زندہ تھی رزق تقسیم کرتی تھی, مرنے کے بعد بھی رزق تقسیم کرتی ہے. دیکھو قرآن میں سورہ دہر کو پڑھو, پتہ لگے گا جب تک زندہ تھے روٹیاں آسمان کی طرف بھیجتے تھے, سورتیں نازل ہوا کرتی تھی. روٹیاں آسمان کی طرف بھیجتے تھے, سورتیں نازل ہوا کرتی تھی. جو اپنی زندگی میں رزق دیتا ہے جب یہ دنیا سے جا چکا ہے, ہم نے ان کے رزق کو کاٹا نہیں ہے, ہم نے ان کو رزق دینا بند نہیں کیا, ہم رزق مسلسل دے رہے ہیں. جب مسلسل رزق دے رہے ہیں جیسے یہ دنیا میں سخی تھے ویسے ہی موت کے بعد بھی سخی ہے. مولا سلامت رکھے آپ کو, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. لوگ کہتے ہیں ہر وقت علی 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 کرتے ہو. برادر محترم نے بہت خوبصورت گفتگو کی ہے آپ کے ساتھ. ہمیں کوئی ایسی ہستی بتا دو جو علی کے علاوہ ہماری مدد کر سکے, ہم اس کا نام لیتے. سمپل سی بات ہے. آپ ہمیں علی سے دور کرنا چاہتے ہیں, منبر پہ بیٹھ کے وعدہ کرتا ہوں علی سے دور ہو جائیں گے, کوئی علی سے افضل دکھا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تمہارے کہنے پہ ہم قرآن کو چھوڑ کے صحیح بخاری کو لے لیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن سے زیادہ قیمتی اہمیت والی کتاب کائنات میں نہیں ہے. قرآن جیسی کتاب پوری کائنات میں نہیں ہے. اللہ نے جتنے صحف نازل کیے, جتنے صحیفے نازل کیے, جتنی کتب نازل کی, ان میں جو مقام قرآن کا ہے وہی مقام پورے انسانوں میں علی ابن ابی طالب کا ہے. اگر قرآن کا کوئی ثانی نہیں ہے تو علی کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے. اگر قرآن کو بغیر وضو کے مس نہیں کر سکتے تو نام علی وضو کر کے لیا کرو. یہ نام علی ہر کسی کے مقدر میں تھوڑی آتا ہے.
صادق آل محمد فرماتے ہیں یہ علی کی محبت ان کو نصیب ہوتی ہے جن کی مائیں شریف ہوتی ہیں، جن کی مائیں شریف ہوتی ہیں ان کو ولایت ملتی ہے۔ شکر ادا کرتے ہیں اپنی ماؤں کا کہ انہوں نے ہمارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں ہونے دی۔ آج ہم علی علی کر رہے ہیں، علی کا دم بھرتے ہیں، علی کے لیے مرتے ہیں۔ قرآن میں شہید، اللہ نے شہید کے لیے جو درجات معین کیے ہیں، جو ان کو رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، صرف رزق دینے کا وعدہ نہیں کیا، اور بھی شہیدوں سے کچھ وعدہ کیا ہے خدا نے۔ وہ وعدہ سنیے چند جملے مصائب کے۔ خدا نے یہ رزق حسن دینے کا وعدہ کیا ہے شہید کو۔ کچھ اور بھی وعدے وعید ہیں اللہ اور شہداء کے درمیان، وہ کیا ہے؟ اس سے پہلے ایک مثال سنیے، ہمارے معاشرے کی مثال ہے۔ کوئی شخص جس کا بیٹا انتہائی مصیبت میں ہو، جس کے بیٹے کو دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہو۔ ایک باپ ایسا ہے کہ جس کا ایک بیٹا ہے، جوان ہے، کڑیل جوان ہے، دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اسے۔ ان دشمنوں کے درمیان ایک ایسا شخص آتا ہے کہ جو اس کے بیٹے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، بیٹے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ پوری جان لگا دیتا ہے، بیٹے کو بچا لیتا ہے، اپنی جان کی بازی ہار جاتا ہے۔ باپ کیا ہے؟ بیٹا ہے، دشمنوں میں گھرا ہے، کسی نے آ کے جان کی بازی لگا کے خود جان کی بازی ہار گیا، اس کے بیٹے کو بچا لیا۔ اب آپ سب سوچ کے جواب دیجئے گا کہ جس کے بیٹے کو بچایا ہے وہ اپنے بیٹے کے بچنے کی زیادہ خوشی منائے گا یا اس بچانے والے کا زیادہ احسان مند ہوگا؟ جو بچائے گا اس کا ہمیشہ احسان مند رہے گا۔ کیوں احسان مند رہے گا؟ اگر یہ نہ ہوتا تو آج میرا بیٹا نہ ہوتا۔ آج میرا بیٹا ہے تو اس کے وجود کے صدقے، میرا بیٹا ہے تو اس کی وجہ سے، یہ نہ ہوتا تو میرا بیٹا نہ ہوتا۔ توجہ کیجیے گا، یہ نہ ہوتا تو میرا بیٹا نہ ہوتا۔ یہ ایک باپ ہے جو اپنے بیٹے کو بچتا دیکھ کے، بچا ہوا دیکھ کے اس شخص کا احسان مند ہو گیا۔ اور جو خالق کائنات ہے، جس نے کہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کل ارض پہ اگر کوئی دین پسندیدہ ہے اللہ کو، وہ دین اسلام ہے، وہ دین اسلام ہے۔ یہ دین اسلام جب مشکلوں میں گھرا، یہ دین اسلام کو جب دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیرا، اس دین اسلام پہ جب ہر طرف سے لوگ حملہ آور ہوئے، کچھ منافقوں کی شکل میں، کچھ فاسقوں کی شکل میں، کچھ یہودیوں کی شکل میں، کچھ مسلمانوں کی شکل میں، جب اسلام کو گھیر لیا گیا، یہ اسلام کا خدا کا دین، اس اسلام کا مالک تھا اللہ، اس اسلام کو بچانے کے لیے کوئی اور نہ تھا۔ زہرا کا لال آگے بڑھا، کہا اس اسلام کو دشمن کے نردوں سے نکال کے قیامت تک کے لیے ایسے زندہ جاوید رکھوں گا پروردگار جیسے تو چاہتا ہے۔ زہرا کے لال نے اس اسلام کو دشمنوں کے نرگے سے اٹھا کے قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا۔ مالک کی آواز آئی، حسین ابن علی تو نے میرا دین بچایا ہے، اب وعدہ رہا میرا پوری دنیا حسینیت کے خلاف ہو جائے، میں یا حسین کروا کے ہی باتوں گا۔ اب پوری کائنات بھی حسین حسین کے خلاف ہو جائے۔ آج ہزاروں پرچے کٹے پنجاب میں، آج ہزاروں FIR درج ہو مومنین پہ، آج ہزاروں امام بارگاہ سیل کر دیے جائیں، مومنین کو ہتھ کڑیاں لگا کے زندانوں میں ڈال دیا جائے۔ یقین کیجئے اگر انسانوں میں کوئی حسین کہنے والا نہیں ہوگا، خدا فرشتوں کو بھیجے گا جو زمین پہ یا حسین یا حسین یا حسین کرے گا۔ یا حسینیت زندہ باد، حسینیت
سال بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، سارا سال دوستوں کی طرح رہتے ہیں، تعلقات، رشتہ داریاں، دعوتوں میں آنا، شادیوں میں آنا جانا، محفلوں میں آنا جانا، سیر سپاٹے کے لیے آنا جانا، ساتھ چلتے ہیں۔ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے یہ زہرا کے چاند کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ کیسا بدبخت ہے مسلمان۔ آج دیکھیں پاکستان کی حالت، 2 دن پہلے کسی نے جلوس نکالا ہوا تھا حسین کے خلاف، جلوس نکالا ہوا ہے حسین کے خلاف۔ ہم چکوال میں، کیونکہ سب سے بڑا جلوس سنا ہے پنجاب میں چکوال والوں کی طرف سے نکلا تھا مشی کے لیے 40 پہ پچھلے سال، وہ چکوال والے کہہ رہے ہیں آج کے بعد ہم یہاں پہ اس سال حسین کا جلوس نہیں نکلنے دیں گے، ہم مومنین کو مشی نہیں کرنے دیں گے۔ روک دیجئے، آپ کو کس نے کہا ہے روک دیجئے؟ یہ ہمارے حق میں نہیں ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ حسین حسین کرنا کوئی ہمارے اختیار میں تھوڑی ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے، یہ اس کی قدرت میں ہے۔ ہم کیا حسین حسین کو بچا سکیں گے؟ جو حسین جیسا قیمتی ہیرا اسلام کو بچا لے اسے ہم کیا بچائیں گے؟ حسین ابن علی کوئی عام شخصیت کا نام نہیں ہے عزاداروں، یہ وہ ہستی ہے اگر نانے کے شانے پہ سوار ہونا تو دیکھنے والے تمنا کرتے تھے کاش یہ حسین میرے شانے پہ بھی سوار ہو۔ کیوں؟ تاکہ قیامت والے دن خدا سے کہوں جہنم میں بھیج رہا ہے، دیکھ لے میں نے زہرا کے لال کو ایک دفعہ شانے پہ بٹھایا تھا۔ یہ کہ عام ہستی نہیں ہے کہنے والی، یہ زہرا کا لال ہے جس کو دشمنوں نے دشت بیاباں میں ایسے گھیرا ہے عزاداروں۔ جب بھی خیمے میں جاتا تھا نا زہرا کا لال، بہن کی طرف دیکھ کے کہتا تھا زینب دعا کر خیر ہو مجھے تیری چادر بچتی نظر نہیں آ رہی۔ اجرکم علی اللہ، جتنا فضائل بھی پڑھ لیں مصیبت کا ایک جملہ سارے فضائل کو بھلا دیتا ہے۔ کتنی فضیلت تھی اہل بیت کی عزاداروں۔ زہرا کا لال صبح عاشور سے لے کے عصر عاشور تک اصحاب کے جنازے اٹھاتا رہا، اپنے پیاروں کے جنازے اٹھاتا رہا، عزاداروں بیٹوں کے جنازے اٹھاتا رہا۔ ایک ہستی ایسی تھی جو صبح عاشور سے لے کے عصر تک حسین کے پاس بار بار آ کے کہتی تھی مولا مجھے اجازت دے، اور حسین اسے ہر دفعہ سینے سے لگا کے کہتے تھے عباس تو میری فوج کا علمدار ہے۔ حوصلے کے ساتھ سنیے گا عزاداروں چند جملے شہادت عباس کے۔ ہر دفعہ مولا حسین سینے سے لگا کے کہتے عباس تو میری فوج کا علم بردار ہے، ابھی نہ جا۔ جب سارے مارے گئے نا تو عباس آتے ہیں مولا حسین کے پاس، کہتے ہیں مولا اب وہ فوج ہی نہیں رہی جس کا میں علمدار تھا، اب تو اجازت دے۔ ابھی حسین سوچ ہی رہے تھے اجازت دوں یا نہ دوں، خیمے سے سکینہ کی آواز آئی العطاش، چچا ہمیں پیاس نے مار دیا۔ رو کے کہتے ہیں مولا بچے پیاس سے مرتے جا رہے ہیں، اب تو اجازت دے۔ سینے سے لگا کے کہتے ہیں جا عباس بہنوں کو ملا، بچوں کے لیے پانی لے کے آ۔ مولا عباس خیموں میں آئے۔ دو ہستیاں ایسی ہیں جن کو ودا کرتے ہوئے نا مستورات نے چاروں طرف سے گھیرا ہے، چاروں طرف سے گھیرا ہے۔ ایک ہے علی اکبر، دوسرے ہیں عباس۔ جب عباس خیام میں گئے ہیں مستورات نے چاروں طرف سے گھیرا ہے۔ سیدہ سامنے آ کے کہتی ہیں عباس تو جا رہا ہے، اگر تو واپس نہ آیا تو میری چادر کا محافظ کون ہوگا؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عباس زمین پہ بیٹھے، سکینہ کو آواز دی آقا زادی مشکیزہ لا۔ جناب سکینہ نے مشکیزہ جناب عباس کو دیا۔ جناب عباس نے نیزہ اٹھایا، مشکیزہ اٹھایا، خیموں سے باہر آئے۔ حسین نے بھائی کو سوار کیا، حسین نے بھائی کو سوار کیا۔ بھیا
پانی لا کے دے۔ عزادارو، مظلومیت عباس اگر سننا ہے نا کبھی تو علامہ قزوینی کی کتاب پڑھیے گا، عجیب واقعہ ہے۔ اس سے پہلے ایک اور کتاب علمدار کربلا میں ایک واقعہ ہے، وہ میں آپ کو سنائے جاؤں۔ علمدار کربلا میں ایک واقعہ ہے کہ انڈیا میں ایک گاؤں تھا جہاں پہ عزاداری ہوا کرتی تھی، لوگ مجلس بپا کرتے تھے، مومنین سننے کے لیے آتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک گھر ایسا تھا جس میں ایک معذور شخص تھا جو چل نہیں سکتا تھا۔ اس نے ایک دن بھائیوں سے اصرار کیا کہ مجھے گود میں اٹھا کے ہی لے چلو، کوئی طریقہ ایسا بناؤ کہ مجھے امام بارگاہ میں لے جاؤ، میں مظلوم کی مجلس سننا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ کتاب علمدار کربلا کا واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ اس کے بھائی اس معذور شخص کو اٹھا کے لے آئے۔ انہوں نے امام بارگاہ کی ایک دیوار کے ساتھ بٹھا دیا کہ دیوار کا سہارا لے کے بیٹھا رہے، جب مجلس ختم ہوگی نا ہم تجھے یہیں سے لے جائیں گے۔ عزادار، مجلس شروع ہوئی، عباس کے مصائب پڑھنا شروع کیے خطیب نے۔ عباس کی شہادت پڑھ کے ماتم داری شروع ہوئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے بیٹھا، سینے پہ یا عباس کر رہا تھا، یا عباس کر رہا تھا۔ یا ایک دم ماتمیوں نے دیکھا جو دیوار کا سہارا لے کے یا عباس کر رہا تھا، وہ ہلکے میں آ کے کھڑا ہو گیا، وہ ہلکے میں آ کے یا عباس کرنے لگا۔ مومنین کا جوش اور بڑھا، ماتم شدت سے ہونے لگا، ساتھ سوچنے بھی لگے یہ معذور شخص تھا، چل سکتا نہیں تھا، پاؤں اس کے سلامت نہیں تھے، یہ کھڑا کیسے ہو گیا؟ جب ماتم ختم ہوا عزادارو، مومنین نے اس کو گھیرا ہے، پکڑ کے کہا تو معذور تھا، ہلکے میں اٹھ کے کیسے آ گیا؟ اب تیرے پاس سلامت کیسے ہو گئے؟ منہ پہ ماتم کر کے کہتا تھا، جب خطیب عباس کی شہادت پڑھ رہا تھا نا، میں دیوار کا سہارا لے کے بیٹھا تھا، ماتم شروع ہوا، آپ کھڑے ہو کے ماتم کرنے لگے، میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، میں نے سینے پہ یا عباس کہا۔ ایک دم میں دیکھتا ہوں سفید گھوڑے پہ کوئی سوار ہے، سفید گھوڑے پہ کوئی سوار ہے، میرے قریب آ کے کہتا ہے تو بیٹھ کے ماتم کیوں کرتا ہے؟ کھڑا ہو کے ماتم کر۔ میں نے رو کے کہا میرے پاؤں سلامت نہیں ہے، میں کھڑا ہو کے ماتم نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا میرا حکم ہے تو کھڑا ہو کے ماتم کر۔ میں نے رو کے کہا اگر حکم ہے تو اپنا ہاتھ دے، میں تیرا ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہو جاؤں۔ وہ کہتا ہے مر جاتا اس سے پہلے، جب میں نے کہا نا اپنا ہاتھ دے، رو کے کہتا تھا اگر میرے ہاتھ ہوتے، اگر میرے ہاتھ ہوتے تو میں تجھے سوار کرتا۔ گھوڑے کو حکم دیا، گردن جھکا، گھوڑے کی لگام کو پکڑ کے کھڑا ہوا ہے یہ شخص۔ یہ عباس جب مشکیزہ اٹھا کے دریا کی طرف چلا ہے، دریا میں گھوڑا اتارا، چلو میں پانی لیا، پانی کو دیکھ کے پانی پہ گرایا، دعا کرو عباس نے یہ مشکیزہ بھر دیا ہے یہ خیموں تک پہنچ جائے، دعا کرو یہ مشکیزہ خیموں تک پہنچ جائے۔ عزادارو، جناب عباس نے مشکیزہ شانے پہ دیا، دائیں ہاتھ میں علم پکڑا، دوسرے ہاتھ سے گھوڑے کی لگام، گھوڑے کو پاؤں کی ایڑی مار کے کہتے ہیں جلدی کر سکینہ بہت پیاسی ہے۔ عزادارو، چلا ہے گھوڑا، عباس کا راہوار چلا ہے، چند قدم پہ گیا تھا یا عمر ابن سعد نے دشمنوں کی فوج میں اعلان کیا اگر عباس ایک قطرہ پانی بھی خیام میں لے گیا ہم جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے، کوئی راہ بناؤ۔ عباس نہ پہنچ سکے، عزادارو چاروں طرف سے تیر لگنے شروع ہوئے، عباس زخمی ہوا۔ یا خدا لعنت کرے حکیم پہ، اس ملعون نے چھپ کے وار کیا، عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، عباس نے مشکیزہ بائیں بازو میں لیا، ایک ملعون نے چھپ کے وار کیا، بایاں بازو بھی قلم ہوا۔ عزادارو اب جب بازو قلم ہو گئے، مشکیزے کو عباس نے زبان کے ساتھ دانتوں کے ساتھ بڑی مضبوطی سے پکڑا۔ عزادارو یہ روایت پڑھنے لگا، رب اکبر کی قسم جب بھی یاد آئے گی روتے رہو گے۔ جب عباس نے مشکیزہ دانتوں میں لیا، سینے پہ مشق آئی، پھر ملعون دشمنوں کی فوج چیرتا ہوا باہر آیا، اس نے تیر اٹھایا، تیر مشکیزے میں لگا، صرف مشق نہیں چھٹی، عباس
جانے کی آس نہیں ہے۔ عزادارو علامہ قزوینی کا واقعہ سنیے۔ علامہ قزوینی ایک مجلس میں موجود تھے، پھر آخر جملہ مسائل کا پڑھوں گا۔ علامہ قزوینی ایک مجلس میں موجود تھے، کسی ذاکر نے مسائل پڑھا عباس کا۔ عباس کا جیسے ہی مسائل پڑھا نا، قزوینی علامہ قزوینی مجلس کے بعد وہ ذاکر کو ملے اور ذاکر کو کہا کہ آج کے بعد اتنا سخت مسائل نہ پڑھا کر، آج کے بعد عباس کا مسائل اتنا زیادہ سخت نہ پڑھا کر۔ علامہ قزوینی کہتے ہیں میں ذاکر کو کہہ کے ذاکر کے پاس حوالہ بھی تھا، احترام عالم میں چپ ہو گیا۔ علامہ قزوینی کہتے ہیں میں آ کے سو گیا، جیسے ہی میں سویا تو عباس میرے پاس آئے۔ مولا عباس میرے پاس آ کے کہتے ہیں قزوینی تو نے کیوں روکا ہے ذاکر کو کہ میرے مسائب نہ پڑھا کر؟ وہ صحیح تو پڑھ رہا تھا، پھر روکا کیوں ہے؟ قزوینی کہتا ہے مولا مومن نازک دل ہوتے ہیں، کمزور دل ہوتے ہیں، آپ کے مسائب سن کے کہیں مر نہ جائیں اس لیے روکا ہے۔ مولا نے کہا اب جو جیسے پڑھے میری مصیبت اسے پڑھنے دینا، روکنا نہیں کسی کو۔ قزوینی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں دیکھوں کہ عباس طویل القامت ہے، قد بلند ہے عباس کا، لیکن سر میں گرز لگا ہوا ہے۔ میں نے کہا مولا آ ہی گئے ہیں تو ایک سوال کا جواب دیتے جائیے، مولا یہ سر میں گرز کیسے لگا؟ آپ کا تو قد بلند ہے، گھوڑے پہ جب بیٹھتے تھے نا عباس، کتابوں میں لکھا ہے مقتل کی کہ جب مولا عباس گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے پاؤں زمین پہ خط کھینچتے تھے، اتنا بلند قد تھا عباس کا۔ قزوینی کہتے ہیں مولا اتنا بلند قد تھا، پھر کون تھا ایسا جس نے سر پہ گرز مارا؟ رو کے کہتے ہیں قزوینی اب یہ مسائب عباس نے اپنا مسائب خود پڑھا۔ رو کے کہتے ہیں قزوینی کیا بتاؤں تجھے، جب مشکیزے میں تیل لگانا میں جھکا ہوں، مشکیزے پہ جھکا ہوں، کسی ملعون نے تیر مارا، وہ تیر میری آنکھ میں لگا، وہ تیر میری آنکھ میں لگا، میں نے اپنے گھٹنے بلند کیے، سر کو جھکایا، ہاتھ تو میرے قلم ہو چکے تھے، سر کو جھکایا کہ تیر نکالوں، جیسے ہی میں نے تیر نکالنے کے لیے سر جھکایا کسی ملعون نے میرے سر میں گرز مارا، کسی ملعون نے میرے سر میں گرز مارا، میں برداشت نہ کر سکا، ویسے ہی زمین پہ آیا، جیسے مولا عباس زمین پہ آئے نے ایک صدا دی ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، مولا غلام کا آخر سلام قبول کیجئے۔ مولا جلدی کے ساتھ عباس کے پاس آتے ہیں، عباس کے سرحانے بیٹھتے ہیں، عباس کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھتے ہیں۔ دو شہید ایسے ہیں جن کی لاش مقتل نہیں گئی، ایک حسین ابن علی، دوسرے عباس۔ عباس کی لاش علماء لکھتے ہیں کہ تو نہیں گئی خیمے، سب کی لاشیں حسین اٹھا کے لے گیا، سب کی لاشیں حسین اٹھا کے خیمے میں لے گیا۔ کسی نے پوچھا مولا سجاد سے پوچھا مولا عباس کی لاش حسین اٹھا کے خیموں میں کیوں نہیں لایا؟ رو کے فرماتے نہ پوچھ